الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جمعہ کے دن جو لوگ وفات کر جاتے ہیں، کیا ان کی مغفرت دائمی طور پر ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے ہمیشہ کے لیے؟ ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ تو یہ بیان کیا جائے گا اس مجلس میں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، وہ ایک بطور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ایک آدمی سارا سال مسجد کا رخ بھی نہ کرے اور مصلی کا رخ بھی نہ کرے، ذکر فکر کا رخ بھی نہ کرے، دعاؤں کا سہارا نہ لے، استغفار نہ کرے، کوئی نیکی کا کام نہ کرے، اور یہ چاہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور جمعے کے دن مر جاؤں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، تو یہ ایسا سوچنے والا، ایسا گمان کرنے والا حقیقت میں یہ غلط ہے۔ کیونکہ اللہ نے جو شرائط رکھی ہے کہ نیک اعمال کرو، پھر مجھ سے مغفرت بھی چاہتے رہو، نیک اعمال کرو، مجھ سے یہ امید لگاتے رہو، نیک اعمال کرو، میں اپنی رحمت سے یہ کام کر دوں گا، نیک اعمال کرو، تمہارے سب کام بنا دوں گا، نیک اعمال کرو، میری رحمتیں تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا فضل حاوی ہو جائے، وہ اپنے فضل پر جو ہے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ختامہ مسک، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ خوشبودار ہونا چاہیے، اور خوشبودار تبھی ہوگا جب نیک اعمال ہوں گے۔ ہاں، جمعے کے دن جو فوت ہو گیا اس کی فضیلت آتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اور یہ فضیلت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ فتنۃ عذاب القبر، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب کب تک وہ محفوظ رہے گا یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں فوت ہو جاتا ہے تو جب تک وہ رمضان ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، مہینے کی برکت اور اس کے احترام کی وجہ سے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جب یہاں رخصت دے دی ہے تو امید رحمت یہ ہے، اللہ سے امید یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے جو مراحل ہیں وہ بھی آسان کر دے۔ تو رائے دو رائے علماء کی آتی ہیں۔ تو بہرحال آدمی کو اپنے اعمال پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ میرے اعمال درست ہو جائیں، اور خاتمے پر اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ، من قال آخر کلمتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اس کا آخری کلمہ یہ ہو تو وہ ڈائریکٹلی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حقوق اللہ، حقوق العباد، اب دیکھیں ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اور شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہی نہیں ہے، اور اس پر قرض ہے، تو قرض اس کو معاف نہیں ہے، قرض اس کو دینا ہوگا۔ جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرتا تو شہید جیسا رتبہ پانے والا، شہادت جیسا رتبہ پانے والا، اس کو بڑے مرتبے حاصل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر لیتا، اس کے ورثاء نہیں کر لیتے۔ اور اسی طرح حج کیا تو حج کرنے کی وجہ سے جو حقوق العباد، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حقوق ضائع کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرتے تب تک جو ہے شہید ہو جائے، حج کر لے، تہجدیں پڑھ لے، کوئی اور نیک کام کر لے،
تب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندے نہ معاف کریں۔ تو ایک آدمی جو ہے نیک اعمال تو بہت زیادہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں نے میں نے بہت اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ امید تو رکھنی چاہیے، لیکن اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ان اعمال کے ذریعے سے میری مغفرت بھی فرما، اور جن کا میں نے حق ضائع کیا ہے ان کو اپنی طرف سے عنایت عطا فرما، یا میں کوشش کروں گا اور مجھے ہمت عطا فرما۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن جو فوت ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے کہ کس وقت میں جب مر جائے آدمی تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جمعرات کی جو رات ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے لے کر یہ رات پوری، اور پھر جمعے کا پورا دن جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک یہ ہے ٹائمنگ۔ اگر اسی ٹائمنگ میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے آزمائش سے بچائے، اس کے عذابات سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے امید کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔